مولانا سعد صاحب کے شذوذ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے ہر بیان میں قرآن کی تحریف ہوتی ہے، ہر بیان میں حدیث کے اندر جھوٹ ملایا جاتا ہے، ہر بیان میں اسلاف کی دینی تشریحات سے روگردانی کی جاتی ہے، اور ہر بیان میں بدعات کی ترویج کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بدعتی ہو چکے ہیں، مولانا سعد صاحب ضال اور مضل ہیں، یعنی خود تو گمراہ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا اور ان کو آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ مولانا سعد صاحب کے بیانات کو آگے فارورڈ کریں گے، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بیانات کو فارورڈ کر رہے ہیں جس میں قرآن کی تحریفات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کلپ مولانا سعد صاحب کی میں نے آپ لوگوں کو سنا، یہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف عملی دین سے پہچانا جائے گا۔ ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے، یعنی ایمان کی تعریف عملی دین ہی سے ہوگی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں جس آدمی کو قتل کر دیا تھا کلمہ پڑھنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسامہ ہل شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عمل بھی نہیں کیا تو بھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تعریف تو عمل ہی سے ہوگی؟